علیہ وآلہ وسلم میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن شریف اس تو پہلے سرکار کی آمد کو سماعت فرمائی. آج ربیع الثانی دی یکم ہو گئی ہے. انشاءاللہ اگلے جمعہ المبارک تو حضور غوث اعظم شہن سے بغداد کا تذکرہ شروع کریں گے. ایک حضور غوث پاک کا مہینہ ہے. انشاءاللہ اگلے جمعہ المبارک تو آپ کا تذکرہ شروع کریں گے انشاءاللہ تعالی. حضرات علی وقار سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت اماں حلیمہ سعدیہ دے گھر تشریف لے کے آئے. حضرت حلیمہ سعدیہ سرکار نو لے کے آئیاں تے روزانہ جس ویلے شام پیندی سی تے دوسری جائیاں تکنا کہ حلیمہ دے گھر نور دیاں لائٹاں پیاں نکلدیاں نے. ایک دن ہویا صبح انہاں کیا حلیمہ اینی فضول خرچی نہ کریا کر, تو ساری رات بتی دیوا باری رکھنی ہے. آپ نے فرمایا میں قسم ہے اس ذات دی جس نے قبضہ قدرت میری جان ہے, جس دن دا سونے نو لے کے آئیاں کدی بتی دیوا بالے ہی نہیں. میں کیا عجیب گل ہے حلیمہ, تیرے گھر وچوں تے نور دیاں لائٹاں نکل دیاں نے, اتنی روشنی نکل دی ہے, آسمانہ تک لائٹ جاندی ہے, تو آؤ نہیں میں بتی دیوا نہیں بالے. دوسرا دن ہویا, تیسرا دن ہویا. تیسرے دن نا انہاں بیبیاں نے کہا آج تے موقع تے جا کے نا حلیمہ نو دسنے آ جا. صبح تے وہ آج نہیں میں کدی بتی دیوا نہیں بالیا. جس ویلے جناب والا تیسرا دن ہوندا ہے, حضرت حلیمہ سعدیہ آپ دیاں گانڈنا گوانڈنا دوسریاں دائیاں آ گئیاں. انہاں آ کے دروازے تے دستک دیتی. جس ویلے دروازے تے دستک دیتی حلیمہ سعدیہ نو پتہ لگ گیا اے او بی بی آ گئیاں. سبحان اللہ. جڑیاں روز دلے مینوں آکھدیاں نے حلیمہ یہ ساری رات بتی دیوا نام بالیا کر, اے او بی بی آ گئیاں نے. حضرت حلیمہ سعدیہ نے دروازہ کھولیا. جس ویلے بی بی اندر آندیاں نے کہہ لگیاں نے حلیمہ تو تے آکھدی میں کدی بتی دیوا نہیں بالیا, اے تیرے گل وچوں نور دیاں لائٹاں نکلدیاں نے پیاں. آپ نے فرمایا ہن وی میں قسم چک کے آکھدیاں, قسم ہے اس ذات دی جس نے قبضہ قدرت میری جان ہے, جس دن دا سونے نو لے کے آئیاں کدی بتی دیوا بالیا ہی نہیں. سبحان اللہ. کدی بتی دیوا بالیا نہیں. انہاں کیا حلیمہ پھر دست سہی نور دیاں لائٹاں کڈیاں پیاں نکلدیاں نے. حضرت حلیمہ سعدیہ آپ فرما دینا ہو ویکھنا چاہدی ہوں کہ میں تانوں عطا دے دیا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیر مبارک وچ لیٹے ہوئے نے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دے اے بدوہا والے چہرے تو تھوڑا جا کپڑا سرکیا ہویا ہے. اس چہرے چوں نور دیاں لائٹاں پیاں آسماناں تک جا رہیاں نے. سبحان اللہ. فرمایا دیکھیا جے سارا نور سونے دی وجہ تو ہے, اے جڑیاں نور دیاں لائٹاں نکلدیاں نے. جس ویلے حضرت اماں حلیمہ سعدیہ نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دا مکھڑا دکھایا ہے اور ساری گل بات سینا پھر دائیاں کی آگدیاں نے صاف کراں گی میں بکریاں دا واڑا, حلیمہ مینوں نال رکھ لے. ہر گڑو صاف کراں گی میں بکریاں دا واڑا, حلیمہ مینوں نال رکھ لے. حلیمہ مینوں نال رکھ لے. تیرا لپاں گی میں ککھاں والا ٹھاڑا, حلیمہ مینوں نال رکھ لے. سونے نبی پاک دا میں جھولا بھی جھلاواں گی,
بھوک لگے گی تے چوڑیاں کھلاواں گی سونے نبی پاک دا جھولا بھی جھلاواں گی جدوں بھوک لگے گی تے چوڑیاں کھلاواں گی نالے کراں گی میں سونے دا نظارہ حلیمہ مینوں نال رکھ کچھ بولو سارے مل کے نالے کراں گی میں سونے دا نظارہ حلیمہ مینوں نال رکھ لے نالے کراں گی میں آقا دا نظارہ حلیمہ مینوں نال رکھ لے اللہ اکبر کبیرہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس ویلے نا میں چلنے پھرنے دے قابل ہویا میں کہا اماں جی میں بھی نال جانا ہے اپنے بھرا دے نال بکریاں چران واسطے رضائی بھرا سی جڑا جنی حضرت حلیمہ سعدیہ دا بیٹا سرکار فرماتے ہیں میں کہا کہ میں بھی انہاں دے نال بکریاں چران واسطے جانا ہے حضرت حلیمہ سعدیہ نے کہنا باقیاں چالاں والیا ہولی قدم ٹکایا کر گود میری وچ کھیڈ لے باہر نہ کھیڈن جایا کر سنیا تسی گھر ہی رہو حضرت حلیمہ سعدیہ نے کہنا گھر رہو ایک دن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں اماں جی میں جانا ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم این جس ویلے سرکار نکل دے اگے جناب والا جس ویلے دوجا بھرا جاندا ہے تے معاملہ ہور ہوندا ہے اونوں بکریاں نوں ڈکنا پیندا ہے ادھروں موڑنا پیندا ہے ادھروں موڑنا پیندا ہے پر جس دن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جاندے نے میرے آقا اگے اگے بکریاں پیچھے پیچھے سرکار اگے اگے بکریاں پیچھے پیچھے جدھر جدھر سرکار جاندے نے بکریاں ادھر ادھر ٹردیاں جاندیاں نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں ایک جگہ تے جا کے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جاندے نے تے جنگل دے اندر بھی سرکار دی زیارت کیتی سبحان اللہ پرند چرند رند نے سرکار دی زیارت کیتی اور جناب والا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنگل دا چکر لایا ہے شام نو واپس ٹر جاندے نے جس ویلے جناب والا سرکار ٹر گئے او جنگل دے شیر جس ویلے واپس جاندے نے تے انہاں دا ایک بڑا بڈھا شیر سی جدے منہ وچ دند بھی کوئی نہیں اور جناب والا او صرف سیڑھی تے بیٹھا ہے کدوں اور شاندار ہی آوے گا تے سونے دی میں زیارت کراں گا سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ وہ اس انتظار وچ کہ کدوں سونا آوے گا سونے دی میں زیارت کراں گا اللہ اکبر کبیرہ جس ویلے دوجا جناب والا شیراں نے جا کے گل سنائی نا کیا جو ایسا مانگا ہے اسی زیارت کر کے آئے ہاں او بڑھا شیر کہنا ہے یا تساں مینوں بھی بلا لینا سی میں بھی انہاں دی زیارت کر لیندا او جناب والا ایک دن سرکار گئے ابو حضرت حلیمہ سعدیہ نے سرکار کو نہیں جان دیتا آپ گھر تشریف فرما ہو جاندے نے او جناب والا او بڑھا شیر بھی دوجیاں دے نال کہندا ہے یا جس جگہ تے تساں سونے نوں ویکھیا ہے مینوں بھی لے چلو میں بھی سونے نوں ویکھنا ہے زیارت کرنی ہے اور جس ویلے صبح ہوئی نا اور شیر آ کے اتنے بیٹھ جاندے نے چکر لا رہے نے پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نہ آئے حضرت حلیمہ سعدیہ دی بکریاں تے آ گئیاں نے پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے ایک دن بھی ہو گیا 2 دن ہو گئے 3 دن ہو گئے ان سرکار نہیں نہ آئے ان شیراں نے بیٹھ کے مشورہ کیتا ہے صلاح کیتی کہنے لگے یار کوئی ایسا بہانہ بنائیے کوئی ایسا وسیلہ تلاش کریے جدے نال سونا ایک باری پھر آ جائے سبحان اللہ ایک باری سونا پھر آ جائے شیراں نے صلاح کیتی
یہ کرنے حلیمہ سعدیہ دی بکری اٹھا لینے سبحان اللہ حلیمہ سعدیہ دی بکری اٹھا لینے سونا چھڑان واسطے تے آوے گئی سبحان اللہ سونا چھڑانے واسطے تے آوے گئی نا اور جناب والا شیرہ دی سلسلہ کی تھی نا کہ کہتے نے کم کرے گا کون کم کرے گا کون سارے شیر کہنے لگے تو بڑھا شیر ہے تیرے داموں وچ دند بھی کوئی نہیں تو بکری اٹھا لے گا بکری نو جناب والا تکلیف بھی نہیں ہوئے گی نقصان بھی نہیں ہوئے گا تو اٹھا کے لے آ وہ جناب والا دردہ دردہ شیر حضرت حلیمہ سعدیہ دی بکری نو پا لیندہ ہے اٹھا کے دیگار دے اندر لے جاتا ہے جناب والا پچھلا پیر راندہ دن دا پچھلا پیر ہے جس میں بکری اٹھا لینا حضرت حلیمہ سعدیہ دا بیٹا روندہ ہویا چیخو پکار کردہ ہویا آیا جاندہ ہے اللہ شیر نے بکری چک لی ہے روندہ ہویا جس میں روندہ ہے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اما حلیمہ نہ گھبراؤ صبح جاواں گا بکری لے کے آنا صبح جاواں گا میں خود جاواں گا تے بکری لے کے آ جاواں گا ان جناب والا جس ویلے رات ہو گئی ہے ان شیر سامنے بیٹھا ہویا ہے بکری انہوں شیر نو ویکھ رہی ہے شیر بکری نو پیا ویکھدا ہے تے بکری جنہ زبان حال وچ کہن لگی او شیرا تیرا کم میں شکار نو کھا جانا تو کھاتا مینوں کیوں نہیں پیا ویکھی جا رہا ہے اور میں کہ جنہ اکھیاں نے سبحان اللہ دل بلنے تھا اکھیاں تک لئی تو ملیے ساجن میں اڑے آسان لگ گئی سبحان اللہ انہیں آگیا بکری تینوں میں کھان واسطے نہیں اٹھایا تینوں میں کھان واسطے نہیں اٹھایا بلکہ تے بہانہ بنایا ہے سونے دی دین دوانا سونا تینوں چھڑان دے آئے گا نا اس گلے تینوں اٹھا کے لے کے آیا انہیں آگیا پھر میری آنکھاں کیوں ویکھنا ہے انہیں آگیا شیر کہہ لگا تیری آنکھاں اس گلے ویکھنا تو محبوب نو ویکھیا محبوب نے تینوں ویکھیا تیری آنکھاں نے محبوب نو ویکھیا جلنا اکھیاں نے محمد بخش صاحب آن پہ کھڑی دے آنکھیں جلنا اکھیاں نے اور دل بھرنے جا دیو اکھیاں تک لیا تو ملیوں تے ساجن ملے اڑے آسان لگ پئی سبحان اللہ ان رات نہ شیر نے جی گزاری بکری دی آنکھاں نوں ویکھ دے گزار دتی جس ویلے صبح ہوئی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما حلیمہ سعدیہ نہ پریشان ہو میں جاؤں گا نال تے بکری نو چھڑا کے لے آواں گا سبحان اللہ ان سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اور نال حضرت حلیمہ سعدیہ تے نال چھوٹا بیٹا آمدہ این جا رہے نے جس ویلے جنگل وچ گئے نا جو سرکار نو آمدہ شیرہ نے تکیا نا تے شیرہ دا جھنڈ اگے آ جاتا ہے سبحان اللہ حضرت حلیمہ سعدیہ ڈر جاندیاں وگرے کو شیر سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے حملہ نہ کر دے جس ویلے حلیمہ سعدیہ ڈریاں نا تے سرکار نے فرمایا اے شیرہ رک جا سبحان اللہ اوے شیرہ رک جا ہائے 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 اے تے سرکار دی گل ہے تے سرکار دے غلام ہی شیرہ تو نہیں کر دے سبحان اللہ اے تے سرکار خود تشریف
فرما رہے حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ جو عثمان فرمایا ہوگا حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلے تو بچھڑ گئے ایک آدھے تھے اسٹاپ کر کے سنا کے پھر میں اس گل تے آنا حضرت سفینہ قافلے تو بچھڑ گئے تلے رہ گئے جنگل وچ تینج شیر نے ویکھیا کہ میرا شکار مینوں مل گیا ہے تینج نہ شیر آیا بڑی خوشی دے رات میں حملہ کراں گا میرا شکار مل گیا میں کھاں گا جس ویلے شیر سامنے آیا حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے ایک دل وچ خیال آیا میں نو کہاں کہ میں اللہ دا بندہ ہاں پھر خیال آیا جی آکھنا تے یہ نہیں بھی آکھنا میں بھی اللہ دی مخلوق ہاں تے اللہ نے میری غذا بنا کے تینوں بھیجیا حضرت سفینہ کہتے ہیں پھر میرے دل وچ یہ خیال آیا کیوں نہ مینوں سرکار دا واسطہ دواں سبحان اللہ کہتے ہیں جس ویلے میں گل سوچی تے میرے نا وجود میں جلال آ گیا کہ حضرت سفینہ فرماتے ہیں یا ابل حارث یا ابل حارث یا ابل حارث اے شیرا رک جا شیرا رک جا شیرا رک جا میرے تو حملہ کرنے تو پہلے سن لے انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور شیرا سن لے میں کملی والے دا غلام سبحان اللہ شیرا سن لے میں کملی والے دا غلام جس ویلے حضرت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق جس ویلے حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے این فرمایا یا ابل حارث اے شیرا رک جا انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیرا سن لے میں کملی والے دا غلام ہوں سبحان اللہ حملہ کرنے تو پہلے سن لئی میں کوئی عام بندہ نہیں میں کملی والے دا غلام ہوں حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر نو کہہ لگے سفینے کے شیر دتائی سوڑوے جنگل دیا شیرا میں غلام رسول اللہ دا برم رکھی میرا سبحان اللہ جس ویلے حضرت سفینہ نے دسیا میں کملی والے دا غلام ہاں شیر نے کی کیتا ہے اینج اپنی دم ہلاندا ہوا آیا گیا ہے جناب والا حملے دا ارادہ ترک کر دیتا ہے اپنی پوچھ ہلاندا ہوا آ جاتا ہے تے شیر بول کے آکھدا ہے شیر کے آ سفینے تائی سن میرائی راجا دے جو غلام رسول اللہ دے کہ اسی غلام سبحان اللہ شیر نے کیا جے تو سونے دا غلام ہے تے سی تیرے غلام آ میرے تے سوار ہو شیر تھلے بیٹھا ہوں سوار کر کے تے پھر قافلے دے نال ملا کے تے پھر واپس آیا سبحان اللہ شیر تے سرکار نے غلاماں دی گل مانتے نے تے ایتھے تے خود سرکار نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیرا رک جا شیر رک گیا سرکار نے فرمایا تو آگے وچوں کنے میری اماں حلیمہ سعدیہ دی بکری اٹھائی جس ویلے سرکار نے فرمایا نا تو بڈھا شیر آندا سونیا پہلے ہے دسو ہاں 3 دن تو ہو گئے نے تسی آئے کیوں نہیں سبحان اللہ واہ سونیا پہلے اے دسو ہاں 3 دن ہو گئے نے تسی ایک دن اپنا جلوہ کجا نو بخا کے تے پھر آئے نہیں واپس سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو بکری اٹھائی انہوں نے کیا سونیا معاف کریا جے بکری کھان واسطے نہیں اٹھائی اے دیکھو بکری صحیح سلامت ہے سونیا اس گلے اٹھائی سی کہ تسی پھر تشریف لے کے آؤ گے سبحان اللہ تسیرال کے تو سارے تھوڑا دیدار کر لو
اللہ اکبر کبیرہ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا بچپن بھی بے مثلو بے مثل. واہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدھر حضرت نعمہ سعدیہ دی بکریاں جاندیاں نے نا اے لڑی جگہ نا تے اوتھے بھی سبزہ اگ جاندا. سبحان اللہ. دوجے لوگ نا مالک اپنے غلاماں نوں مار دے نے تنگ کر دے. اور تسی تہاڈیاں بکریاں کیوں نہیں رج کے آندیاں؟ نعمہ دیاں بکریاں جتھے جاندیاں رج کے آندیاں نے, تسی بھی اوتھے لے کے جایا کرو. انہاں آکھیا مالک صاحب اسی بھی اوتھے لے کے جاندے ہاں, پر حلیمہ سعدیہ دی بکریاں وچ کوئی کمال ایسا آ گیا ہے, فرمایا کہ جدھر جاندیاں نے اللہ تعالیٰ اتھی سبزہ اگا دیتا ہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر کبیرہ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دا بچپن بے مثال ہے. اللہ تعالیٰ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا صدقہ سانو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دی پکی سچی محبت عطا فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت وچ زندہ رکھے اور سانو موت بھی آوے تے سرکار دی محبت وچ ہی آوے. جس طرح کہ ساڈے علاقے دی جان پہچان حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر مرید احمد عابد صاحب پچھلا جمعہ المبارک تے انہاں دا وصال ہو گیا. جمعے دا دن انہاں نوں نصیب ہو گیا اور ماہ ربیع النور شریف مل گیا. انہاں دی اللہ تعالی بخشش فرمائے, درجات بلند فرمائے. یقیناً وہ اچھے بندے سن, نیک سن. اللہ تعالی انہاں دی نیکیاں قبول فرمائے. اگر زندگی دے اندر کوئی رہندیاں گناہ ہو گیا ہوئے اللہ تعالیٰ انہوں معاف فرمائے, اور یہ ایسا خلا ہے جڑا کدی پور نہ ہوئے گا. ایسی عظیم ہستیاں اندنے کہ کدی کدی جڑا نا دیداور چمن وچ پیدا ہوتا ہے. 1000 سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے, بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا. ایسی ہستیاں روز روز پیدا نہیں ہوتی. بڑا علم, بڑا حوصلہ, بڑی بردباری اللہ تعالیٰ انہاں دے جڑے نے بچے حافظ فرقان عمیر صاحب, عبد الرحمان صاحب, سارے بچے کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل دی توفیق عطا فرمائے, بلکہ سارے پنڈ نو علاقے نو صبر جمیل دی توفیق عطا فرمائے کہ انہاں واسطے دعائے خیر ہی کرنے دی توفیق عطا فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.